بارے میں بات کریں گے۔ فیصل صاحب بھرپور جواب دیا، کابل اور قندھار میں حملے کیا پاکستان کی جانب سے، آپ کیا کہیں گے؟ جب تک ڈائلاگ ہو رہے تھے، مذاکرات سے بات ہو رہی تھی، تب تک ہم بات کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے گولی چلائی تو گولے سے پاکستان نے جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج افغانستان نے دوبارہ جو ہے پاکستان پر جو ہے بزدلانہ حملے کیے اور سب کے سامنے تھا کہ انہوں نے کیے۔ ہم نے ماضی میں بھی انٹرنیشنل فورمز پہ بار بار یہ ثبوت پیش کیے کہ افغانستان جو ہے انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل ہے اور پاکستان پر جو ہے اس قسم کے جو ہے وہ پراکسی وار جو ہے وہ مسلط کی ہوئی ہے۔ ہمارے شہریوں پہ، ہمارے فوجیوں پہ، ہمارے پولیس پہ، ہمارے ایف سی کے اوپر جو ہے حملہ آور ہو رہے تھے، یہاں تک کہ امام بارگاہوں اور مسجدوں پہ حملے ہو رہے تھے، ہمارے جو ہے وہ پولیس ٹریننگ اسکولس پہ حملے ہو رہے تھے، مختلف چیزیں ہو رہی تھیں۔ اس پہ جو ہے افغانستان حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آج انہوں نے دیکھا، دنیا کو دکھایا کہ کس قسم کے انہوں نے حملے کیے، پاکستان نے اپنے دفاع میں اپنا دفاع کیا، ان کو بھاگنے کو مجبور کیا۔ یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں ان کی آنکھ کھولنے کے لیے۔ یہاں پر دعا معاہدہ ہوا، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج جو کاپٹر اٹیکس ہو رہے ہیں، کاپٹرز کہاں سے ان کو ملے، ہمارے دہشت گرد جو استعمال کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا، اور یہ جو امریکہ اور جو مغربی ممالک اپنا جو ایک ادھورا جو ہے وہ کام چھوڑ کے افغانستان میں گئی ہے، اس کو پاکستان نے مکمل کرنا ہے۔ اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ونس فار آل جو ہے ہم نے اس کا جو ہے مکمل کرنا ہے، اور جو جنگ افغانستان نے شروع کی ہے اس کے اختتام پاکستان ہی کرے گا۔ اچھا فیصل صاحب، جس طریقے سے انڈیا استعمال کر رہا تھا افغان طالبان کو اور کر رہا ہے دہشت گردی کارروائیوں کے لیے پاکستان میں، ابھی جو یہ ہماری پاک فضائیہ کی جانب سے قندھار اور کابل پر حملے کیے گئے ہیں، مودی کو اور بھارت کو بھی فلیش بیک ضرور آ گئے ہوں گے مے کے مارکہ حق کے، اور وہ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ہمیں بھی ہم نے بھی منہ کی کھائی اور اب ہماری پراکسیز بھی منہ کی کھا رہی ہیں پاکستان فورسز کی جانب سے۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب انڈیا نے حملہ کیا تو اس وقت بھی انٹرنیشنل کمیٹی خاموش بیٹھی تھی، اور پاکستان نے کہا کہ ہم نے اپنے وقت پہ ان کو جواب دینا، اور جب ہم نے جواب دیا تو اس وقت دنیا جاگی، اور پھر بھی پاکستان نے انٹرنیشنل کمیٹی کی بات مانی، جس کی ثبوت جو ہے وہ یو ایس پریزیڈنٹ ہمیشہ کہتے ہیں اپنی اسپیچز میں کہ پاکستان نے ان کی بات مانی اور لاکھوں لوگوں کی جان جو ہے وہ بچی اور انہوں نے جنگ روکی۔ تو آج بھی جو ہے پاکستان کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے، آج بھی پاکستان نے ان کا جواب دیا اور جواب دیتا رہے گا جب تک ہمارے اوپر جو ہے اس قسم کے اٹیکس ہوں گے۔ بالکل، اگر افغان حکومت اس پہ ایکشن نہیں لے گی، پاکستان نے پہلے بھی اپنے دفاع میں حملے کیے ہیں، پھر بھی اپنے دفاع کرنے کے لیے اگر افغان حکومت اس پہ سیریس نہیں ہوگی تو اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، چاہے وہ کابل میں ہوگا، چاہے وہ قندھار میں ہوگا، چاہے وہ جلال آباد میں ہوگا، جدھر بھی ایسے ہوں گے ہمیں انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنے پڑیں گے، کیونکہ جو لوگ یہاں سے بھاگ کے گئے ہیں اور وہاں پر پناہ لی ہے، اور انہیں افغان شہریوں کو بھی اپنے ساتھ جو وہاں پہ القاعدہ یا جو بھی ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہے ملانے کی کوشش کی ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی جو ہے وہاں پر اپنا جو ہے اگر افغان حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو پاکستان کی حکومت اب دفاعی دائرے کریں گی۔ تو فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، اب وقت آ گیا اور بطور وفاق کے نمائندے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ جو کابل قندھار میں کارروائی کی گئی ہے اس میں طالبان رجیم کی مؤثر لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جائے گا یا بنایا جا چکا ہے؟ دیکھیں، اس میں بنایا گیا بھی ہے اور ایس پی آر کی طرف سے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، جو ہم نے اپنا جو ٹارگیٹ تھا اس کو ہم نے اچیو بھی کیا، اور باقی بھی کہیں پہ اگر ہمیں ایسے ٹارگیٹس ملے ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر جو ایکشن لیں گے، اپنا بڑی اچیو کریں گے۔ ہم اپنے جو ہے وہ ملک کا دفاع کریں گے، اپنے شہریوں کا دفاع کریں گے، اپنی سرحدوں کا دفاع کریں گے، چاہے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا۔ جب میں نے پہلے کہا اگر افغان حکومت سیریس نہیں ہوگی اور وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلے گی، اور آپ یہ دیکھیں کہ افغان شہریوں کو، اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کو جس طریقے سے ہم نے یہاں پر پناہ دی اور 40 سال ہم نے رکھا، ہم پہ مشکل وقت بھی آیا لیکن پھر بھی ہم نے ان کو یہ نہیں کہا، ان کو یہ باور نہیں ہونے دیا کہ ہم اس مشکل وقت میں بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اور اس کا سلسلہ اگر آج جب ان کے پر مشکل ٹائم تھا اس وقت انڈیا کہاں پر تھا، اس وقت جو ہے اسرائیل کہاں پر تھی، اس وقت ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا آج بھی جو ہے پاکستان جو ہے اپنا دفاع جیسے میں نے کہا کرنا جانتا ہے، ہم دفاع کریں گے، چاہے ان کے ساتھ انڈیا ہو، پاکستان دشمن ممالک ہوں، جو بھی ہوں، ان کو انشاءاللہ جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کو ہار کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ انہوں نے افغانستان نے جو جنگ شروع کی ہے اسے اختتام پاکستان ہی کرے گا۔ رائٹ، بالکل پاکستان اختتام کرے گا۔ جو پروپیگنڈا افغان طالبان رجیم پچھلے ایک ہفتے سے کر رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اسی طرح کا پروپیگنڈا جو مارکہ حق میں گودی میڈیا نے کیا تھا، ابھی بھی اسپانسرشپ تو وہیں سے آ رہی ہے، اس کا جواب بھی یقینی طور پر دنیا کو مل چکا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے جس طریقے سے یہ پاکستان میں افغان طالبان رجیم دہشت گردی کروا رہی ہے بھارتی اسپانسرشپ کے ذریعے۔ چائنا ان سے آلریڈی تنگ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی ہیں، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا CNN کی رپورٹ بھی تھی، اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جو امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں افغان طالبان رجیم۔
اب یہ کس طریقے سے ان سے واپس لیا جائے گا، یا پھر لیڈرشپ کو ہی باقاعدہ طور پر ختم کیا جائے گا تاکہ اس کا خاتمہ ہو، حتمی طور پر پاکستان میں امن آئے؟ دیکھیں بالکل پاکستان اپنا، جیسے میں نے پہلے کہا دکھا، اور یہ یو ایس کے پریزیڈنٹ نے تسلیم کیا کہ ہمیں وہ حوصلہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا. ہم نے بہت سی ایسی چیزیں چھوڑی ہیں جو کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور آج وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اسلحہ اور وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، وہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں، لیکن اگر چیزیں ہوئی ہیں اور اب وہ پاکستان پہ اگر حملہ آور ہو رہے ہیں تو پاکستان ڈیفینیٹلی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. پاکستان اپنا جو ہے وہ جواب دے گا، پاکستان اپنا دفاع کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے بھی دنیا نے دیکھا اور پھر بھی دنیا دیکھی کہ پاکستان کا دفاع کس طریقے سے کرتے اور کیسے کر رہے. فیصل اچھا صاحب، فیصل کریم صاحب، ہر فورم پر پاکستان ہمیشہ سے ثبوت رکھتا آیا ہے، بتاتا آیا ہے کہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، انڈیا کی جانب سے بھی، افغانستان کی جانب سے بھی، افغان طالبان کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ثبوت رکھتا آیا ہے. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ممالک نے ثالثی کا کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب جب کہ سچویشن ایسی ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک آگے آئے گا اور ثالث کا کردار ادا کرنے کی کرے گا کہ ہم ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ بہت ہوتی ہے کہ جنہوں نے دعا کو معاہدہ کیا تھا کہ آج دعا معاہدے کی خلاف ورزی اگر ہو رہی ہے، اور جب سے جو ہے افغان طالبان اس دعا معاہدے سے بھاگ رہے تھے اور بھاگ رہے ہیں، تو اس چیز پہ جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی پہ مشکل وقت آتا ہے تو پاکستان بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان نے اگر 70-80 یا 1 لاکھ لوگوں کی جانیں قربانی دی ہے اور شہادتیں دی ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے دی ہے. ہم نے وار آن ٹیرر اس خطے میں امن کے لیے دی ہیں، اور اگر آج دوبارہ اس خطے میں اس قسم کی سچویشن پیدا کی گئی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ جاگنا پڑے گا. اگر وہ نہیں جاگے گی اور اس چیز میں ثالثی نہیں کرے گی تو پاکستان اپنا دفاع کرے گا، اور پاکستان جو ہے اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا. پہلے بھی ہم نمٹے ہیں اور بعد میں ہم نمٹ لیں گے. اچھا فیصل صاحب، نام بڑا امپریسو ہے، آپریشن غضب للحق. یقینی طور پر پہلے سے ہم لوگ تیار ہوں گے، یہ سب کچھ اچانک تو نہیں ہوتا. ہارڈ اسٹیٹ جو اس وقت پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، اور یقینی طور پر ان کو اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، بدامنی ختم کرنے کے لیے اب ریاست کو جہاں تک جانا پڑا وہ جائے گی؟ بالکل، ریاست کو جہاں تک جانا پڑا وہ جائے گی، اور جانا چاہیے، کیونکہ یہ آپ نے کہا کہ جو آپریشن کا نام رکھا گیا، ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا. جس طریقے سے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ حملے ہو رہے تھے، آپ نے دیکھا ریسنٹلی اسلام آباد کی امام بارگاہ پہ حملہ ہوا، ہمارا جو بنو میں حملے ہوئے، ڈی خان میں ہوئے، کرک میں ہوئے، ہمارے مری ڈسٹرکٹس میں فارمر فاٹا کے علاقوں میں ہوئے. یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. جس طریقے سے باجوڑ میں ہوئے، مسجدوں پہ ہوئے، امام بارگاہوں پہ ہوئے، ہر جگہ پہ ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں پہلے معلوم تھا کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کہہ رہا ہے، وہ کچھ بھی ان کے کہنے پہ کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا یہ کاپٹر ٹیکس ہو رہے ہیں، تو کاپٹرز کہاں سے ہیں؟ کیا افغانستان کو بنا رہے ہیں؟ انہی لوگوں نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں، یہ لوگ ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، فائنینس پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کب تک ان کو جو ہے یہ سسٹین کر سکتے ہیں، کب تک یہ کریں گے. کیونکہ پہلے بھی انہوں نے دیکھا کہ 4 دن کی جنگ میں جو ان کو موری کھانی پڑی. آپ بھی دیکھیں گے، کیونکہ افغانستان کو یہ چیز ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ہم ان کے پڑوسی ہیں اور وہ ان کے پڑوس میں نہیں ہیں. وہ کسی وقت ان کو جو ہے وہ آدھے راستے میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور فیصل صاحب، ہمیشہ سے پاکستان نے افغانستان کو، ان کے باشندوں کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے. ان کی، جیسے کہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے بھی بات کری تھی کہ 2 نسلیں ان کی پاکستان میں جوان ہوئی ہیں، ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے. اس کا یہ صلہ مل رہا ہے پاکستان کو؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے ان کو اگر 40 سال رکھا، افغان بھائیوں اور بہنوں کو، اور بغیر کسی ویزے کے یہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، نوکریاں کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اور ہم نے ان کو رکھا. تو اس وقت یہ اسرائیل اور انڈیا کہاں پر تھا جب مشکل ٹائم پہ، اور ہم پہ یہ بہت سے مشکل ٹائم آیا. ہم نے کبھی ان کو یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی کہ ہم پہ مشکل ٹائم ہے، اور ہم اپنا جو ہے اگر ہم 2 روٹیاں کھا رہے ہیں ان میں سے اگر 1 روٹی آپ کو دے رہے، خود کھا رہے ہیں، مشکل ٹائم میں دکھا رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان پہ یہ نہیں جتایا. لیکن آج اگر وہ اس جواب اس طریقے سے دے رہے ہیں تو دینے دیں، پھر ہم اپنا جواب بھی دیں گے. اور پھر آپ دیکھیں گے، پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اب افغان انلیگل امیگرینٹس کیوں واپس نکال رہے ہیں؟ کیسے نہیں نکالیں گے؟ جب ایک چیز اگر آپ انلیگل امیگرینٹس یہاں پر ہیں، بغیر کسی ویزے کے ہیں چیزیں، اور افغانستان ہمارے ساتھ یہ کام کرے گا تو آپ بولیں گے نہیں اب افغانیوں کو رکھیں اور یہاں پر دہشت گردی ہو. بالکل نہیں ہوگی، 0 ٹالرنس ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے آخری حد تک اس کر جائیں گے. پچھلے ہفتے تو پاکستان نے فیصل صاحب کارروائی کی تھی، جو اسٹرائک کی تھی افغانستان میں، اس میں دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے جواب میں اب جو افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے پاکستانی سرحد کی طرف، پاکستانی علاقوں میں تو فائرنگ کی گئی ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گردوں کے پیچھے بطور اسٹیٹ افغان طالبان رجیم کھڑے ہیں؟
بالکل اگر افغان رجیم اور افغان حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا، جو پہلے بھی ہم نے ثبوت دیے تھے اس پہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا، انہوں نے خاموشی سے کی، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. اگر وہ ایکشن نہیں لے رہے اور کوشش بھی نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان نے پچھلے ہفتے جو اٹیک کیے، پاکستان نے انٹیلیجنس بیس آپریشن وہاں پر کیے، یہاں سے جو TTP کے لوگ وہاں پر بھاگے تھے، القاعدہ کے لوگ وہاں پر موجود تھے، افغانیوں کو انہوں نے انگیج کیا. پاکستان کے پاس ثبوت موجود تھے، ہم نے اٹیک کیا. ہمارے پاس مستقبل میں بھی اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہوگی، ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہم دوبارہ بھی اٹیک کریں گے. اگر افغان حکومت نہیں کرے گی تو پھر یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. اور آپ کا اپنا تعلق جس صوبے سے ہے، خیبر پختونخوا سے، وہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہوا. فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب مؤثر کارروائی کا وقت آ گیا ان کے ہینڈلرز کے خلاف جو خاص طور پر کی جانی چاہیے؟ دیکھیں ونس فار آل اس چیز کو ختم ہونا پڑے گا. پاکستان جو ہے کافی عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے کے اندر جس طریقے سے یہاں پر دہشت گردی ہو رہی تھی، یہاں پر اٹیکس ہو رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے وہ حکومت کو، پاکستان کی ریاست کو اس کو ونس فار آل ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی جو ہے چیزیں چلتی رہیں. تو ایک جگہ پہ اس کو فل سٹاپ دینا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ یہاں پر فل سٹاپ دینا پڑے گا اور ونس فار آل ہم اس چیز کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا. بالکل. اور KP میں بھی سرحد کے جو پار متعدد بار مقامات پر فائرنگ کی گئی، اکثر ہی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جس پر بلا اشتعال جارحیت کا سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ ہی منہ توڑ جواب دیا اور دے بھی رہی ہیں. اچھا فیصل صاحب، جس طریقے سے ایک جو یہ نیکسس بنا ہوا ہے بھارت کا اور افغانستان کا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی آگے آئے گا، مداخلت کچھ کرے گا آگے آ کے؟ کیونکہ امریکہ کا بھی ویسے بگرام ایئر بیس جو ہے اس کا اپنا بھی انٹرسٹ وہاں پر موجود ہے. دیکھیں US پریزیڈنٹ نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم جو اسلحہ چھوڑ کے آئے ہیں، بہت سی چیزیں ہم وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے، ہماری غلطی تھی، اور یہ چیزیں جو ہے میجورٹی چیزیں جو ہے وہ وہاں پر جو ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں چڑھی ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب تو وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ ہو گئی، لیکن US کو اس چیز پہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی جو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں اور اب ان کے ہاتھوں چڑھی ہیں اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمیشہ سپورٹ کیا، جب بھی پاکستان کی ضرورت پڑی، دنیا کی جس پر پڑی، پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ ہمیں سپورٹ کرے گی، ویل اینڈ گڈ، نہیں کرے گی تو ہم اپنی حفاظت خود کریں گے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے، اور اپنے جو ہے اپنے بارڈر پر امن لے کر آئیں گے اور اپنے ملک میں بھی امن لے کر آئیں گے. اچھا فیصل صاحب، اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹ بھی ہے، پھر عالمی جریدے بھی ہیں، وہ بھی اس بارے میں لکھ چکے ہیں کہ 26 دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس کے فٹ ہولز افغانستان میں موجود ہیں. پھر امریکہ کا اپنا چھوڑا ہوا جو اسلحہ ہے اس کو امریکی ایڈمنسٹریشن بھی مار رہی ہے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں $7 بلین کا اسلحہ جو وہاں چھوڑا، جو افغان طالبان کے ہتھے لگ چکا ہے، اور اس کو وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بلیک مارکیٹ میں خرید و فروخت بھی اس اسلحے کی ہوتی ہے. کس طریقے سے یہ اسلحہ ان سے لیا جا سکتا ہے؟ داعش کے ہتھے چڑھ چکا ہے، جو وہاں پر ٹیررسٹ دیگر آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہتھے بھی اب وہ اسلحہ چڑھ چکا ہے. دیکھیے تو ان کو غور کرنا پڑے گا، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کا جو ہے وہ سدباب کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. جو پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے شہریوں نے، پاکستان کے فوجیوں نے، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیوں نے جس طریقے سے قربانی دی، اور 1 لاکھ ہمارے خود اپنے جو ہے پاکستانی شہید ہوئے اس وار آن ٹیرر میں. تو آج وہی چیز، وہی اسلحہ اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا پڑے گا. لیکن ہماری جو اس وقت سوچ ہے، ہمارے جو اس وقت کنسنٹریشن اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے، اور جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوگا، پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرے گا، ہم اپنی سرحدوں کی جو ہے حفاظت کریں گے. فیصل صاحب، فروری 2023 میں خواجہ آصف صاحب کی قیادت میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا تھا، وہاں بات کی تھی اب وہاں پر اعلیٰ قیادت سے. اس کے بعد میں پھر اسحاق ڈار صاحب گئے تھے اپریل میں، پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے بات کی تھی، اور یہ تک یقین دہانی اسحاق ڈار صاحب نے کرائی تھی کہ پاکستان کسی بھی طرح کی دہشت گردی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا. ادھر سے بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی افغان طالبان رجیم کی جانب سے بھی. لیکن اب باقاعدہ طور پر جو وعدہ خلافیاں کی جا رہی ہیں، جو کچھ بھی ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئی تھی ان کے خلاف جایا جا رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ پاکستان کو دھوکہ دیا گیا یا وعدہ خلافی کی گئی، اپنی بات سے مکر گئے؟ دیکھیں پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی، اور جب آپ نے بات کی خواجہ آصف صاحب کا وزٹ، پھر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی وزٹ، پھر ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کی وزٹ، ان بیٹھے رہے افغانستان میں، ان کی حکومت کے ساتھ بیٹھے رہے، اپنے ثبوت پیش کیے، ان کو بار بار یہ بتایا کہ یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں.
لیکن اس پہ افغان حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی. جب خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز میں سنجیدہ نہیں تھے اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس چیز میں. تو پاکستان کو پھر آخرکار جو ہے اپنے دفاع میں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، کی ہیں، کرتے رہیں گے جب تک ہمیں ثبوت ملتے رہیں گے، جب تک ہمیں انٹیلیجنس رپورٹس ملتی رہیں گی کہ افغانستان میں ان کے اڈے کہاں پر ہیں. اگر افغانستان کی حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو پھر پاکستان کی فوج کو ریاستی اداروں کو کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا فیصل صاحب، ہمیشہ سے ہی پاکستان نے تو سفارتکاری کا راستہ ہی چنا ہے، اور اب اگر افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم رک جاتے ہیں اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی یہ ضمانت دیتے ہیں کہ نہیں کی جائیں گی دہشت گردانہ کارروائیاں، کیونکہ طلال صاحب نے بھی آج یہ بات کر دی ہے کہ میسو رسپانس دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے، تو پھر کیا وہ گارنٹی ہوگی، کیا پاکستان کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد روک دیا جائے گا یہ تمام تر معاملہ؟ دیکھیے، افغانستان کی حکومت کے اوپر اعتماد کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی اتنا مطلب ہے وہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت پہ جو بھی سخت اعتماد کریں، کیونکہ کافی ہم نے ان کے اوپر اعتماد کر چکا. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اسی گارنٹی لیتے ہیں کہ فیوچر میں ایسی چیز نہیں ہوگی تو پھر اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. ابھی جو ہے اس وقت جو ہے ہم اپنا جو ہے اس وقت اپنا دفاع کر رہے ہیں، تو دفاع کریں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کی کچھ چوکیوں پہ پاکستان کی فوج نے قبضہ کیا، پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اپنے جو ہے فتنہ الخوارج جو ہے ان کو بھی، کئی لوگوں کو انہوں نے وہاں پر مارا بھی ہے، اور کچھ چوکے پہ پاکستان کی فوج نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں گارنٹر بنے گی تو پاکستان اس پہ سوچ سکتا ہے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی پہ گارنٹر نہیں بنے گی تو اس چیزوں پہ ان کے جو ہے ان کے ڈائلاگس پہ، ان کی باتوں پہ پاکستان اب جو ہے وہ اعتماد نہیں کر سکتا. فیصل صاحب، 2640 کلومیٹر کا ایک طویل بارڈر ہے جو پاکستان اور افغانستان کا لگتا ہے، جو اہم سیکٹرز ہیں جن میں ابھی جو اس وقت وہاں پر بلا استعمال افغانستان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، باجوڑ کا، تیرا خیبر کا، ضلع مومن کا، ارندو سیکٹر ہے، اس کے علاوہ بھی متعدد سیکٹرز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پورا 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کو سیف بنانے کے لیے اب عملی اقدامات کیے جائیں گے پاکستان کی جانب سے؟ پہلی 600 کلومیٹر تو وہاں سے باڑ لگائی گئی تھی، ہم نے دیکھا تھا، باقی جو ہے اس کو بھی اب سیف کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک بہت لمبا بارڈر جو آپ نے بات کی ہے، اور اس کو وہ کرنا مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. پاکستان نے پہلے بھی اپنے وسائل خرچ کر کے کچھ جو ہے وہ باڑ لگائی ہے. آخر بعد میں بھی اس کے اوپر ہمارا ہے کہ ہم اس کو باڑ کریں گے، لیکن اس کا جو ہے وہ پروسیس اتنا جلدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو بڑے جو ہے وہ وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہم انٹرنل وار بھی لڑ رہے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں. اس قسم کی ہم نے انڈیا کے ساتھ ایک جنگ لڑی، اب یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئی. تو اس چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے جو ہے انشاءاللہ اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے ہم اپنے جو ہے وہ بارڈر جس طریقے سے ہم نے پہلے کچھ سیل کیا، باقی کو بھی سیل کریں گے، لیکن اس سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس وقت جو ہے ہم اس وقت اس پہ ہمارا کنسنٹریشن ہے کہ ہم اپنے جو ملک دشمن ہیں ان کو کس طریقے سے جواب دیں، ان کو کس طریقے سے جو ہے اس کو روکیں، اپنی سرزمین کو کس طرح حفاظت کریں. تو اس وقت تو کنسنٹریشن اس پہ ہے. تو یہ فیوچر پلاننگ جو آپ نے بات کی ہے، تھوڑی سی فیوچر میں پلاننگ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور ہم اپنے جو ہے وہ بارڈر کو جو ہے اس کا حفاظت کریں گے، اس کو سیل کریں گے. اچھا فیصل صاحب، اگر افغانستان کی بات کریں تو راکی ٹریل ہے، اور وہاں پر کارروائی کے لیے اگر ہم سمجھیں، کیا بتانا چاہیں گے کہ پاک فضائیہ کی جانب سے ویسی ہی کارروائی کی جائے گی جو کہ مارکہ حق میں کی گئی تھی اور انڈیا کو بھرپور جواب دیا گیا تھا، دھول چٹائی گئی تھی، ویسی ہی کارروائی ہونے والی ہے؟ دیکھیں، انڈیا کے ساتھ جو ہماری وہ تھی، اس سے پہلے کہ ان کے جو حملہ ہوا تھا، ان کے جہاز استعمال ہوئے، ان کے جہاز ہم نے گرائے، اور اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی. تو دیکھیں، بالکل راکی ٹرین بھی ہے جو ہے جس طریقے سے وہاں پر پہاڑی سلسلہ ہے، باقی چیزیں بھی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے پہلے بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن وہاں پر کیے، ہمیں دوبارہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہوگی، ضرورت پڑے گی ہمارے اداروں کو تو ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے. فیصل صاحب، پاکستان نے جو سٹرائک کیا تھا ہفتے کو، اس کے بعد میں اب جو افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، یہ تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کریں. دوسرا، کیا انہیں کوئی خوف تھا، کوئی ڈر تھا کہ پاکستان کی جانب سے یقینی طور پر مزید بھی اسٹرائکس کی جائیں گی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ان کو ڈر تھا، خوف تھا، کیونکہ ان کے دل میں چور تھا، کیونکہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ حفاظت کر رہے تھے، ان کو جو ہے دشمنائی کر رہے تھے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے. تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ بالکل ڈر تھا کہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنا وہاں پر حملہ کیا، ان کو پہلے یقین نہیں تھا کہ پاکستان یہ کام کرے گا، لیکن پاکستان نے کر کے دکھایا اور ایک سکسیسفل آپریشن وہاں پر کیا. اور ان کو یہ بھی ہے کہ شاید وہ دوبارہ ایک آپریشن کریں یا اس قسم کی کارروائیں کریں، تو انہوں نے یہ بزدلانہ اقدام کیا. لیکن ہمیں جب بھی انفارمیشن ہوگی، جو بھی چیزیں ہوں گی، ہم اس کے اوپر بالکل ایکشن کریں گے. ہم یہاں پر جو ہے وہ رکیں گے نہیں. ہم اس چیز کو جو ہے وہ، جو میں نے پہلے کہا، جو مغربی ممالک نے، US نے اپنا ایک ادھورا مشن جو چھوڑا تھا، اس کا مکمل پاکستان ہی کرے گا.
اچھا فیصل صاحب، ایک طرف یہ اپنی قوم کی جان سے کھیلتے ہیں، بچوں کی، بوڑھوں کی، یہاں تک کہ یہ زخمیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور پھر اس تمام تر معاملے کو، اس جنگ کو اللہ کی راہ میں جنگ کا نام دے دیتے ہیں۔ کون سے مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو نشانہ بنائیں اور ایمبولینسز کو نشانہ بنائیں؟ دیکھیں، یہ تو اسلام کا نام لیتے ہیں اور پھر پختون کا نام لیتے ہیں۔ کون سی روایت ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں اس قسم کے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کریں، اپنے سیویلین پہ حملے کریں، فوج پہ حملے کریں، ایمبولینسز کو جلائیں، یہ چیزیں کریں؟ یہ تو اسلام کے دائرے سے نکلے ہوئے، تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلم ملک یا کوئی مسلمان یہ کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے کیے ہیں، ان کو جواب دیا گیا ہے، ان کو جواب دیا جائے گا۔ مستقبل میں جو چیزیں بھی ہوں گی اسی قسم کا جواب دیا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور جواب بھی ہوگا۔ اور اس چیز کو جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ جنگ انہوں نے اگر شروع کی ہے تو ختم پاکستان کرے گا۔ اور پاکستان نہ صرف افغان طالبان رجیم سے فیصل صاحب یہ کہتا رہا کہ جو معاملہ ہے، جو بھی بات چیت ہے، جو دہشت گرد ہیں وہاں پر، دہشت گرد ٹروپس وہاں پر موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے ڈائیلاگ ٹیبل پر ہے۔ ہمارا تو صرف ایک ہی موقف تھا، ساری دنیا نے دیکھا مذاکرات کے لیے افغانستان کے ساتھ، کہ بھئی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن انہیں چونکہ دلی سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس لیے وہ مسلسل مذاکرات کو بھی، ڈائیلاگ کو بھی سمتاز کرتے رہے، اور اب بھی ایسا ہی ان کی جانب سے یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، اس سب کے باوجود کہ آلریڈی پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا، ہم نے بالکل انٹرنیشنل فورمز پہ ثبوت دیے، سب کچھ کیا، ان کو بھی ثبوت دیے۔ ہمارے جو میں نے بتایا کہ ہمارے اگر وزیر دفاع گئے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے، ہمارے انٹیریئر منسٹر گئے، وہاں پر بھی ان کو ثبوت دیے، یو این میں بھی دیے، مختلف فورمز پہ دیے، اور وہ اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، بالکل بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کو بیک اینڈ پہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور وہاں سے جو جس طریقے سے انڈیا سے فائنینسز ہو رہی تھی، اسرائیل سے ہو رہی تھی، تو ان کے ہاتھوں میں وہ کھیت رہے تھے، تو اس سے جو ہے وہ سنجیدہ نہیں تھے۔ لہٰذا ہم نے جب ہمیں محسوس ہوا کہ یہ چیزیں وہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اپنی کارروائی تو ہمیں کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی ملک کی حفاظت کریں گے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ اگر افغانستان اس میں حکومت سنجیدہ نہیں تھی تو پاکستان تو اپنے جو ہے وہ اپنے دفاع میں سنجیدہ ہے۔ تو ہم اس قسم کے ایکشن ہم نے جو کیے ہیں ہم دوبارہ بھی کریں گے، جہاں جہاں پر ہمیں ثبوت ملیں گے، ہمیں انٹیلیجنس ملے گی، ہمیں بالکل وہاں پر بھی ہم اس پہ ایکشن کریں گے۔ بالکل، اور پاک فوج بھرپور جوابی کارروائی کر بھی رہی ہے اور میسو رسپانس کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، ہمیشہ سے جیسے کہ ابھی بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ پہلے تو افغان حکومت کی جانب سے یہ کہا بھی جاتا تھا کہ ہم تسلی بخش آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن اب یہ انڈیا کو اپنا اتنا قریبی دوست سمجھ چکے ہیں، اپنی اتنی مارکیٹنگ کرتے ہیں انڈیا کے سامنے، ان سے فنڈنگ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کہ اب یہ نڈر ہو کر اور سب کے سامنے دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان میں۔ دیکھیں کو کرنے دے، انڈیا اس وقت کہاں پہ تھا جب ان کے مشکل ٹائم تھا، اور ان کے ریفیوجیز کو پاکستان میں 40 سال پناہ دی، اپنے بھائی، ان کے افغان بھائیوں اور بہنوں کو ہم نے پناہ دی، ہم نے مشکل وقت میں ان کو پناہ دی، ہم نے اپنے اوپر جو مشکل وقت ہم پہ آیا بھی صحیح، اب مشکل دور سے ہم گزرے، لیکن ہم نے ان کو کبھی یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے اوپر مشکل وقت ہے اور ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت انڈیا کہاں پر تھا؟ ان کی جو پچھلی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے وہاں پہ افغان اسٹوڈنٹس کو بھی واپس بھیج دیا تھا، ان کو کہا تھا وہاں ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ تو مشکل وقت میں تو ہمیشہ پاکستان ان کو سپورٹ کیا ہے۔ اگر ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے اور وقتی طور پر کچھ پیسوں کی خاطر وہ انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلنے دیں، وقت بتائے گا کہ انڈیا ان کو کتنا سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کتنا سپورٹ کرتا ہے۔ اور فیصل صاحب، کل کو ان کو کوئی اور زیادہ پیسے دے گا، یہ ان کے لیے بھی استعمال ہو جائیں گے؟ یہ تو دیکھیں پیسوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ جو ہے ان کا پیسہ ہے، ان کی اپنی زمین نہیں ہے، اپنے لوگ نہیں ہے، اپنی سرزمین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف پیسوں کے لیے جنگ لڑتے ہیں، پیسوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کرائے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پاکستان اب اور برداشت نہیں کر